إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أس والسلطان حارس فمن لا أس له فيهدم ومن لا حارس له فيضيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفرق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أمورهم فأذلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم. قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر إلا إنما أنا نبي فلا نبي بعدي فسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أو كما قال عليه السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام حضرات علماء کرام، حضرت مولانا عبید الرحمن انور صاحب، قاری نور محمد صاحب، مولانا فیض الرحمن صاحب، قاری فضل محمود صاحب، مفتی شاہد عقیل صاحب، قاری عبدالقدوس صاحب اور ہمارے میزبان جناب قاری محمد عمر عثمانی صاحب اور جامع حسینیہ تعلیم القرآن جاٹلا کے صحن میں بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اور جہاں تک ہماری آواز سنی جاتی ہے میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو مجھے اندازہ ہے کہ میرا تیسرا دفعہ ہے کہ میں اس سنی کانفرنس میں آ رہا ہوں۔ یہ آپ کی بہت اچھی روایت ہے۔ اس کے لیے جناب قاری عمر عثمانی صاحب اور مفتی شاہد عقیل صاحب اور قاری عبدالقدوس صاحب
بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور حافظ اسامہ جب سے یہ جلسہ ہوتا ہے تو مجھ سے مستقل رابطے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس محنت کو قبول فرمائیں۔ میری درخواست ہے اہل انتظام سے کہ وہ اپنے 55 سالہ اس روایت کو قائم رکھیں اور اپنے تزک و احتشام، جوش و جذبہ کے ساتھ اس کانفرنس کو منعقد کریں۔ جن جن لوگوں نے اس کانفرنس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر نصیب فرمائے۔ ایک ایسے موقع پر آپ سے خطاب کا یا گفتگو کا موقع مل رہا ہے کہ ہم پر 5 محاذوں سے حملہ ہو رہا ہے۔ 5 محاذوں سے حملہ ہو رہا ہے اور ہم مستقبل کا لائحہ عمل طے کرتے۔ بظاہر تو آپ کو کشمیر کی بات اور ختم نبوت کی بات الگ الگ لگ رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے ایک مجاہد غلام نبی کی کتاب دیکھی ہو، تحریک کشمیر سے تحریک ختم نبوت تک، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ 2 الگ عنوان نہیں ہیں، یہ ایک جیسا عنوان ہے۔ کشمیر کو جہاد کی بنیاد پر ہم سے نہیں لے سکتے، سازش کی بنیاد پر ہم سے لیتے، اور سازش ہمارے لوگوں سے، ہمارے لوگوں کو استعمال کر کے سازش کی جا رہی۔ ایک سنگر یا ایک مورچہ کشمیر کا ہے، ایک ختم نبوت کا ہے، ایک ہماری معیشت کا ہے، ایک چین سے ہماری دوستی کی سزا ہے، اور ایک مورچہ جو ہے وہ اسرائیل کو پاکستان میں قبول بنانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ آپ نے اس نقطے پر غور کرنا ہوگا کہ ہماری لڑائی کس کے ساتھ۔ دوسرا، اس نقطے پر آپ نے غور کرنا ہوگا کہ لڑائی کی اہمیت کیا ہے، اور تیسرا، اس نقطے پر کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ جن لوگوں سے ہماری لڑائی ہے وہ دنیا کے حکمران ہیں، ان کو یہود و ہنود و نصارہ کہتے ہیں۔ ان میں آپس میں بہت بڑا اختلاف تھا۔ یہودی نصارہ کو اور نصارہ یہودی کو برداشت نہیں برداشت کرتا تھا، لیکن آپ کو مٹانے کے لیے وہ ایک ہو گئے ہیں۔ آج نیٹو کے اندر وہ تمام لوگ ایک ہیں، اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح مٹا دیا جائے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ ہم موت کے سائے میں تلوار کے نیچے مختلف ہیں، وہ ایک ہے۔ اور بہت بری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہماری فوج ہمارے مخالف استعمال ہوگی، آپ پر وہ گولیاں چلائی۔ ہمارا وزیر اعظم ہمارا مخالف استعمال ہوگا، ہمارے وزراء ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، اور ہمیں ختم نبوت کے سزا دی جائے گی، ہمارے سینے گولیوں سے چھلنی ہو جائیں گے۔ آج کا باطل بہت طاقتور ہے، آج کا باطل بھی واضح ہے اور آج کا حق بھی واضح ہے۔ معیشت میں ہم گزارا کر سکتے ہیں، چائنا کی دوستی پر ہم گزارا کر سکتے ہیں، ہم یہ سیاسی نشیب و فراز پر گزارا کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت پر تو گزارا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ سزا دینا چاہیں تو اس زندگی سے موت بہتر ہے، کوئی بات نہیں۔ میں جب پیدا ہوا سن 1965 میں، بعد میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 53 کے اندر ہماری فوج نے ہمیں مارا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے، اور عطا اللہ شاہ بخاری کی جلوس پر گولی چلی ہے۔ آپ کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کے لیے اور پیمانہ ہے، اوروں کے لیے اور پیمانہ۔ پچھلے سال کچھ لوگ ختم نبوت کے نام سے آئے تو ہماری فوج نے کہا کہ ہم اپنوں پہ گولی نہیں چلاتے،
میں اپنے جنرل کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئیں گے تو آپ ہمیں اپنوں کی طرح ڈیل کریں گے یا پرایوں کی طرح ڈیل کریں گے؟ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم نشانے پر ہیں، اور ہمیں بار بار وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نشانے پر ہیں۔ اب پتہ چلا کہ کس طرح عطا اللہ شاہ بخاری کی فوج اور عطا اللہ شاہ بخاری کے جلوس پر حملہ ہوا، اور ایک دن میں 10,500 لوگ شہید ہو گئے۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں تو احتیاط سے اٹھائیں۔ آپ کسی جذبے کا اظہار کرتے ہیں تو یہ غیر سنجیدہ عمل نہیں ہے۔ اب آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے آپ کو تھانے بھی جانا ہے، آپ پر FIR بھی ہوگی، آپ پر گولی بھی چلائی جائے گی، آپ کا امتحان دیا جائے گا۔ اور معاف کیجئے، یہ فائنل راؤنڈ ہے لڑائی کا، یہ ابتدائی اور درمیانی راؤنڈ نہیں۔ یہ میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں جو آپ کا اکثر علماء نہیں بتاتے۔ میں آپ کو ڈرا بھی نہیں رہا۔ ایمان تو خوف اور رجا کے درمیان کا نام ہے، لیکن میں آپ کی اس تیاری کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی، گولی بھی آپ کی ہوگی، بندوق بھی آپ کا ہوگا، اور آپ پرامن ہوں گے۔ اس بنیاد پر آپ کو تنہا کر دیا جائے گا اور آپ کو مارا جائے گا کہ آپ ختم نبوت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان شروع کے اندر انہوں نے تحریک شروع کی داندلی کے خلاف، کہ فوجیوں نے ٹھپے لگائے، ہمارے لوگوں کو ہروایا۔ بعد میں وہ داندلی کی تحریک تبدیل ہو گئی تحریک ناموس رسالت میں، اور تحریک ناموس رسالت اب تبدیل ہو گئی ہے آزادی مارچ میں۔ آپ ذرا ہم سے پوچھو نا، ہم پہ کیا گزر رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے عنوان تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کو حالات کا ٹھیک ادراک کرنا پڑے گا، کسی غلط فہمی میں اور خوش فہمی میں نہیں پڑنا پڑے گا۔ جب ہم داندلی کے خلاف تحریک چلا رہے تھے تو ہمارا ایک ہی موضوع تھا کہ ہمیں ایوانوں سے کیوں ہٹایا گیا؟ ہماری ایک مؤثر آواز ہے، اس آواز کو ہٹا کیوں گیا؟ لیکن جب ہمارے وزیر اعظم تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں 100 دنوں کا پلان بتا دیا۔ 100 دنوں کے پلان میں ہمیں اندازہ ہوا یہ تو چوری چوری کی بات کر رہا تھا، یہ چوروں کو پکڑنے کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو کسی اور ایجنڈے پر آیا۔ اچانک مرزا غلام احمد قادیانی کے پڑپوتے کو انہوں نے معاشی کمیشن کا ممبر بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جب شور ہوا اس کو واپس لیا تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا یہ قادیانی ہے۔ اس کے بعد انیل مسرت نام کے قادیانیوں کو 50 لاکھ مکانوں کا ٹھیکہ دیا۔ انیل مسرت وہ قادیانی ہے جس کا اکاؤنٹ قادیانیت کی تبلیغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دشمن کی چالاکی دیکھو، پیسہ بھی میرا ہوگا اور اس پر قادیانی تبلیغ کریں گے۔ آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے نا، 50 لاکھ مکان ہیں، اگر ایک مکان کے اندر 25 لاکھ کا فائدہ اس کا ہوتا ہے تو 25 لاکھ کو 50 لاکھ سے ضرب دو، یہ پاکستان کا پیسہ قادیانیت کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ کا وزیر اعظم یہاں نہیں ہے، میرا وزیر اعظم یہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے آسیہ کو رہا کروایا، میں نے جج پر پریشر ڈالا اور آسیہ کو رہا کروایا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب آسیہ کو 1 ہفتے کے اندر رہا کر کے پاکستان سے باہر بھیج دوں گا، اور پھر بھیجا، اور پھر ہمارے ایک بوڑھے شیخ الحدیث کو قتل کر دیا، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا تم قادیانیت کی ترویج کر رہے ہو، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ مولانا سمیع الحق کا قتل ایک سانحہ ہے، اور یہ طالب علم کہتا ہے بے دردی سے قتل کرنا ایک اور سانحہ ہے، اور اس کے قاتل کو آج تک نہ پکڑنا ایک اور سانحہ ہے۔ جب موضوع کنٹینر پر ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے قاتل معلوم نہ ہو تو قاتل وزیر اعظم ہوتا ہے۔ کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سمیع الحق صاحب کا قاتل وزیر اعظم ہے؟ ہمارے پاس ہمارے دامن میں پھول نہیں ہے، کوئی لطیفہ نہیں ہے آپ کو ہنسانے کے لیے۔
کانٹے ہیں کانٹے ہیں، رونا دھونا ہے۔ ان کانفرنسوں کا آپ جو بھی نام رکھو، یہ آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی مرضی ہوگی، لیکن اصل پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس بندوق بھی نہیں ہے، گولی بھی نہیں ہے، جن کو ہم نے بندوق دیے وہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے پاس رونا دھونا ہے۔ مل جاتے ہیں، روتے ہیں، دوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے محبت اور ختم نبوت کے ترانے گاتے ہیں، کوئی تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو لوگ زیادہ جمع ہو گئے، ہو سکتا ہے وہ لوگ خیال کریں اور امریکہ کی بات نہ مانیں، ہم پہ گولی نہ چلائیں۔ بہت مشکل حالات ہیں آپ کے لیے۔ جب ہم نے اس کے پلان کو دیکھا، کرتارپورہ کے بارڈر کو دیکھا، 6000 میں ایک قادیانی جا سکتا ہے قادیان کو، اور مدینہ منورہ کو، مکہ مکرمہ کو جانا مشکل کر دیا۔ پہلے 2,80,000 میں جو آدمی حج کرتا تھا، اب وہ 4,56,000 میں کرے گا۔ مدینہ مہنگا ہو گیا، مکہ مہنگا ہو گیا، رب و قادیان نزدیک ہو گئے، وہ آسان ہو گیا۔ کرتارپورہ کا جو بارڈر ہے، اس کے بارے میں ہم تو اب بات کر رہے ہیں، لیکن شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے بات کی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا عجمی اسرائیل، کہ ہندوستان اور پاکستان کے چند اضلاع کو ملا کر ایک ایسی ریاست تشکیل دی جا رہی ہے جس ریاست کو ہندو میں سے، ہندوستان میں سے سکھوں کو اور پاکستان میں سے قادیانیوں کو ملا کر ایک ریاست دی جائے گی۔ ایک کو وزیر اعظم دیں گے، ایک کو صدر دیں گے، اور آج کرتارپورہ کا وہ بارڈر کھل گیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد آپ یہ خبر سنیں گے کہ وہاں پر ریاست بن گئی ہے، اور کشمیر کو تو انہوں نے بیچ دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت کچھ کرنے کے لیے وزیر اعظم آ گیا ہے۔ تھوڑی بات نہیں، بڑی بات ہے۔ جب ہم نے اس کے پلان کو دیکھا تو ہم نے دانلی کی آواز کو چھوڑا۔ ہم نے کہا یہ تو ختم نبوت کا منکر ہے، یہ قادیانی نواز ہے، اس کی ماں قادیانی ہے، اس کا نانا قادیانی ہے، یہ تو ان کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ دھاندلی پہ گزارا ہو سکتا ہے، ختم نبوت پہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم آئے اور ہم نے اعلان کیا کہ ہمارا ملین مارچ ختم نبوت کے بارے میں ہوگا۔ 15 ملین مارچ ہو گئے، پورے ملک کے اندر ہو گئے، کوئی کونا خالی نہیں۔ اور ملین کا معنی 10 لاکھ ہے، لوگ 10 لاکھ سے زیادہ آئے۔ کوئی جماعت اپوزیشن کی اور حکومت کی اتنے بڑے اجتماعات نہیں کر سکا، اور طے ہو گیا کہ سب سے بڑی قوت جمعیت علماء اسلام اور علماء دیوبند ہیں۔ یہ طے ہو گیا۔ اب ہم جا رہے ہیں آخری راؤنڈ کے لیے، اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ہمیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مصنوعی حالات بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں مسلم لیگ نون بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے، یا ان کے احباب بیٹھے ہوں تو ناراض نہ ہوں، میں نے ٹھیک حقیقت بتانی ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر آپ ختم نبوت کی بات کرو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ اکیلے ہوں گے، اور اگر آپ دانلی کے خلاف بات کرو گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم نے اس وقت ختم نبوت کی بات کی تو ہم اپوزیشن میں بھی تنہا ہو جائیں گے، حکومت کی طرف سے تنہا ہیں تو ایک ماحول بنا جائے گا کہ مذہب کی نام پر سیاست کرنا منع ہے۔ جس طرح سپاہی سالار پر پابندی لگی ہے، اب جمعیت علماء اسلام پر پابندی لگا دی جائے، اور یہ سیکولر لوگ ہمیں آؤٹ کر لیں گے۔ ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان پر ہمارا اعتماد کوئی نہیں ہے۔ وہ چوری میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ NRO لینا چاہتے ہیں، ان پہ دباؤ آ جاتا ہے، ان کے بڑے کو پکڑ جاتا ہے، ان کی فائل آ جاتی ہے، وہ پھر قیادت کرنے سے انکار کر دیں، ہم فیصلے میں ان کو شامل نہیں کرتے، ہم ان کو احتجاج میں شامل ہونے کے لیے ویلکم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اپنا سر فخر سے اٹھا کر چلو کہ آپ کے لیڈر پر کرپشن کی بات نہیں ہے۔ دنیا کا ایماندار لیڈر آپ کا لیڈر ہے۔ اگر کرپشن کی بات ہوتی وہ اس طرح فوجیوں کو نہ للکارتا، ججوں کو نہ للکارتا، وہ اس طرح نہ للکارتا۔ آج بھی ہم
جب ہمیں اندازہ ہوا کہ اس طرح ہمیں تنہا کیا جا رہا ہے، تو ہم نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھیوں سے کہا کہ عنوان پر جھگڑا نہیں کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ، تاکہ مخصوص لوگ نہ آئیں، داڑھی اور پگڑی والے آ جائیں گے صرف، کیونکہ یہ تو مخصوص لوگ ہیں، ان پر پابندی لگاؤ، ان کو مار دو۔ ہم نے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے کہ آزادی مارچ ہوگا، جمعیت علماء اور علماء دیوبند کے بیٹے ختم نبوت کے لیے آئیں گے، عنوان آزادی کا ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ جیلی اور سلیکٹڈ حکومت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اونچا بولو انشاءاللہ، وہ بھاگ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ مشکل میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور اس وضاحت کے لیے میں نے آپ کے اس کانفرنس کو پورے ملک کے اندر منتخب کیا ہے کہ جرنیل صاحب ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ ختم نبوت میں مایوس کرو گے تو میں آپ سے بھی گلہ آیا ہوگا۔ لوگ پھر سیلیکٹڈ کی بات نہیں کریں گے، سیلیکٹر کی بات کریں گے، اور پنڈی دور نہیں ہے۔ اگر اسلام آباد کا پارلیمنٹ ہم سے دور نہیں ہے تو پنڈی بھی پاکستان میں قریب میں ہے، ہم دیکھیں گے، ہم پرامن لوگ ہیں، آخر دم تک پرامن رہیں گے، لیکن پرامن ہونا ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ادھر آ ستمگر جگر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، اپنے باپ کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، نبی کی عزت کے لیے ہم اپنے سینے کو سامنے رکھ کر اعلان کریں گے کہ اگر آپ نے نبی کی عزت کے کپڑوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو پہلے ان کے بچوں کو قتل کر کے جاؤ، انشاءاللہ ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور قادیانیت کو پاکستان سے بھگائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو وہ حالات بتایا جس حالات میں آپ نے قدم اٹھانا ہے، اس سے پہلے بھی آپ سے کہتے تھے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاتے تھے آپ، اب سوچ کر ہاتھ اٹھانا، کمزور دل والا آدمی وہ ہاتھ نہ اٹھائے، شوگر کا مریض ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہم نے وہاں شو بازی کے لیے نہیں جانا، ہم نے وہاں مستقل جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی آدمی لاپتہ ہو جائے، پھر کہا جائے مولویوں نے ہمارا آدمی لاپتہ کر دیا، کوئی آدمی اسیر ہو جائے، جیل میں چلا جائے، پھر اس کی والدہ ہمیں کوسے۔ نہیں، نبی علیہ السلام کا ڈائریکٹ آپ سے رابطہ ہے، جو نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ سکتا ہے، جس کو مانے جنا نبی کی عزت کے لیے وہی آدمی ہمارے ساتھ چلے، بزدل آدمی ہمارا ساتھ نہ چلے۔ یہ شیروں کی چنگاڑ ہے، یہ شیر دلوں کی جماعت ہے، آخری راونڈ کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کر نبی کی عزت کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلے سے میرے اور انتہائی قابل احترام سامعین، آپ کو پورا نقشہ سامنے رکھ کر آگے جانا ہے۔ آپ نے نیٹو کو بھی سامنے رکھنا ہے، امریکہ کو بھی سامنے رکھنا ہے، آپ نے مغرب کو بھی سامنے رکھنا ہے، ساری باطل قوتوں کو سامنے رکھنا ہے، پھر آپ نے قدم اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، کامیابی آپ کی ہوگی، لیکن حالات بتانا ضروری ہے۔ ہم تو ختم نبوت میں میاں نواز شریف سے بھی ناراض ہیں، ہم ختم نبوت کے معاملے میں زرداری سے بھی ناراض ہیں، اور میری یہ تو دونوں برابر ہیں۔ مجھے فیصل آباد کے جیل میں میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں ڈالا گیا، اور اٹک کے جیل میں اس کے زمانے میں ڈالا گیا، اور جاتے ہوئے میں نے اٹک میں یہ کہا تھا کہ علماء دیوبند کا بیٹا ہوں، ہمارا ہاتھ جو ہے
چوڑیوں کے لیے نہیں بنا، ہتھکڑیوں کے لیے بنا ہے، اور یہ ہتھکڑیاں پہن کے نبی کی عزت کو بچائیں گے۔ اور میں نے جیل کے سپرڈنٹ سے کہا آپ کے پاس ہتھکڑیاں کتنی ہیں؟ اس نے جواب دیا ہمارے پاس جیل میں 100 ہتھکڑیاں ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاکستان میں جیل کتنے ہیں؟ اس نے جواب دیا 87 88، چلو اس کو 100 کر لیتے ہیں، 100 جیل ہوں اور 100 ہتھکڑیاں ہوں تو آپ کے پاس 10,000 کی ہتھکڑی ہے، اور نبی کی عزت پر مرنے والے 10,000 نہیں اور ہتھکڑیاں خریدو، انشاءاللہ تمہاری ہتھکڑیاں کم ہوں گی، ہمارے ہاتھ زیادہ ہوں گے انشاءاللہ والعزیز۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بول، اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ یہ میں نے ایک نقطے کو واضح کیا ہے، کن حالات کے اندر آپ جا رہے ہو۔ آپ کا میڈیا آپ کے ساتھ نہیں، آپ کا اخبار آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی پولیس آپ کے ساتھ نہیں، آپ کی فوج آپ کے ساتھ نہیں، آپ کا جج آپ کے ساتھ نہیں، وزیر اعظم آپ کے ساتھ نہیں، صدر آپ کے ساتھ نہیں۔ میرے وزیر اعظم نے خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھا، نبیین کہا۔ صدر نے جملہ ہی چھوڑ دیا، کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ امریکہ آپ کے ساتھ نہیں، ہندوستان آپ کے ساتھ نہیں، مغرب آپ کے ساتھ نہیں، نیٹو آپ کے ساتھ نہیں، اقوام متحدہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ سلامتی کونسل نہیں، دنیا کی یزیدیت آپ کے ساتھ نہیں، دنیا کی فرعونیت آپ کے ساتھ نہیں، دنیا کے جابر ظالم آپ کے ساتھ نہیں، دنیا کے نمرود آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے، نبی کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جرت دی ہے وہ جرت ہے، اکابر علماء دیوبند کی درخشاں روایت ہے۔ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، اور دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اونچی آواز میں، ہاتھوں کو لہرا کر اونچی آواز میں۔ ایک نقطے کی بات کر چکا ہوں، ایک نقطے کی۔ ان ماحول میں اپنے آگے جانا ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، جمہوریت پہ چلتے ہیں، ہمیں ہمارے لوگ کہتے ہیں آپ جمہوریت میں کیوں چلتے ہو؟ میں طالبان کے پاس بہت دفعہ گیا، وزیرستان کے طالبان کے پاس، انہوں نے ہمیں کہا آپ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم نے ان سے کہا کہ ہم جمہوریت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ جہاد کے لیے تو اجازت ہی نہیں ہے، آپ کو آتنکوادی دہشت گرد کہہ دیا جائے گا، انہی کے متعین راستے پر ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے اپنے طبقے کی، اپنے لوگوں کا پریشر برداشت کیا، اور جج صاحب آپ نے جو فیصلہ دیا وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں تھا، میرٹ کی بنیاد پر وہ فیصلہ تھا جو آسیہ کے خلاف سیشن جج نے دیا ہے، میرٹ کے خلاف وہ فیصلہ تھا جو ہائی کورٹ نے دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے، اور آپ کا فیصلہ میرٹ پر نہیں تھا، آپ نے نوبل انعام لینا تھا۔ نوبل انعام میں آپ ان کو راضی کرنا چاہتے تھے اور گنبد خضرا کے مکین کو ناراض کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے میاں حاکم نثار آپ نے ایسا کیا، آپ کا جج آپ کے پاس نہیں، آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ جب آپ کا جج آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، بیوروکریسی نہیں دے رہی، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا، فائنل راؤنڈ ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ ہمیں شرع عقائد کا مصنف بتاتا ہے کہ انسان بہتر ہے، پھر ہمیں یہ بتاتا ہے انسان میں مسلمان بہتر ہے، اہل ایمان، پھر بتاتا ہے کہ اہل ایمان سے کون بہتر ہے؟ امت نبی آخر الزمان بہتر ہے۔ صاحب شرع عقائد امام نصفی کہتا ہے کہ امت نبی آخر زمان میں عابدین بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ متقی اور عابد یہ گناہگار سے بہتر ہے، پھر عابد سے علماء بہتر ہیں، اور علماء سے اولیاء بہتر ہیں جو ظاہر کو بھی جانتے ہیں باطن کو بھی جانتے ہیں، پھر اولیاء سے آگے یہ غوث قطب ابدال یہ تعبیر کا اختلاف ہے،
اس کے بعد نبی علیہ السلام کے چہرے نے درجات کو متعین کر دیا ہے. والضحیٰ نے جس نے ایک بار دیکھا وہ صحابی ہوا، جس نے اس کو دیکھا، جس نے اس مبارک چہرے کو دیکھا تھا وہ تابعی ہوا، جس نے اس کو دیکھا، جس نے اس کو دیکھا تھا، جس نے اس کو دیکھا تھا وہ بھی محروم نہیں ہوا، تبع تابعی ہوا. آپ دلیل مانتے ہو؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ پہلا جو کہا یہ صحابہ کا دور ہے، دوسرا جو کہا تابعین کا دور ہے، اور تیسرا جو کہا یہ تبع تابعین کا دور ہے. یہ تبع تابعین بہتر ہیں، ان سے تابعی بہتر ہے، تابعی سے صحابی بہتر ہے. اگلے درجے میں صحابہ کے اندر درجات ہیں. عام صحابہ کرام ان سے بیت رضوان والے زیادہ افضل ہیں، بیت رضوان سے زیادہ احد والے افضل ہیں، احد والوں سے زیادہ بدر والے افضل ہیں، بدر سے زیادہ عشرہ مبشرہ اہل بیت افضل ہیں. ان سے زیادہ افضل میرا علی ہے، ان سے زیادہ افضل میرا عثمان ہے، ان سے زیادہ افضل میرا عمر ہے، ان سے زیادہ افضل میرا ابو بکر ہے. افضل الصحابہ بعد انبیاء بالتحقیق امامنا ابو بکر صدیق. آگے انبیاء ہیں، صحابہ سے انبیاء بہتر ہیں. انبیاء سے کون بہتر ہے؟ وہ بہتر جس کو رسول کہا جاتا ہے. فرق بتانے کا موقع نہیں ہوگا. رسول سے زیادہ کون بہتر ہے؟ اولو العزم من الرسل، اولو العزم من الرسل. یہ 5 ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم من الرسل. ان میں ایک بہتر ہے. وہ کون ہے جو ایک بہتر ہے؟ میں نے شاعر سے پوچھا، جواب دیا: قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں رات آج تک وہاں سحر ہوئی. جہاں جہاں گزر گیا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. کہاں ہاتھ ڈالا، کہاں ڈالا؟ جو عقیدت کا آخری معراج ہے وہاں ہاتھ ڈالا. فائنل راؤنڈ ہے. صحابی پہ ہاتھ ڈالتے ہمارے پاس گنجائش تھی، تابعی پہ ہاتھ ڈالتے گنجائش تھی، رسول پہ ڈالتے کوئی گنجائش تھی. اب نبی آخر زمان پہ ہاتھ ڈالا ہے. انشاءاللہ دیوبند کے بیٹوں کھڑے ہو کر اس ہاتھ کو کاٹ دو جو نبی کی عزت کے خلاف پڑ گیا ہے. آپ کا جذبہ سلامت رہے. ہمارے لیے گنجائش نہیں رکھی. یہ جو میں نے درجات بتائیں یہ 21 درجات ہیں. امام الانبیاء جناب نبی کریم علیہ السلام کا نمبر 21ویں درجے پہ آتا ہے. اس کا معنی یہ کہ آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. فائنل راؤنڈ ہے. اس میں آپ نے احتیاط سے چلنا ہے. وقت کے نمرود نے اپنی تیاری کر رکھی ہے. ابراہیم کو تلاش کرو کہاں ہے. وقت کے فرعون نے اپنے فوجوں کو جمع کر لیا ہے. جاؤ اس مجمع کے اندر موسیٰ کو تلاش کرو. وقت کے یزید نے اپنی تیاری کر رکھی ہے. جاؤ اس مجمع میں لٹے پٹے لوگوں میں حسین کو تلاش کرو. جاؤ وقت کے اکبر بادشاہ نے اپنی تیاری کر لی. جاؤ کوئی مجدد الفسانی جیسا مولوی دیکھو. وقت نے انگریز کے نام سے اپنے آپ کو سجا رکھا ہے. جاؤ کوئی شیخ الہند دیکھو. آج شیخ الہند کے بیٹوں کا، انگریز کے بیٹوں کا، اکبر کے بیٹوں کا، مجدد کے بیٹوں کا، حسین کے بیٹوں کا، یزید کے بیٹوں کا، فرعون کے بیٹوں کا، موسیٰ کے بیٹوں کا، پھر نمرود کے بیٹوں کا، ابراہیم کے بیٹوں کے درمیان کھلی لڑائی ہے. موضوع ختم نبوت ہے. یا تو ہمیں مر جانا ہے یا جنگ کو جیتنا ہے. تیسرا راستہ کوئی نہیں. تیسرا راستہ کوئی نہیں. اونچا بولیے، تیسرا راستہ.
حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بہتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، بہتان وہم و گما۔ بولیے، اونچا بولیں، ابھی پابندی نہیں لگی، لگنے والی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بہتان وہم و گما۔ اور اونچا بولو بھائی، اور اونچا بولو بھائی، اس کی تربیت کرو، وہاں یہ نعرہ کام آئے گا۔ بہتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بہتان وہم و گما۔ اور اونچی آواز میں، ادھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جب آہستہ بولتے ہو نا، پھر وہ لکھ لیتے ہیں کہ خطیب تو بہت زیادہ گرم تھا، لوگ ٹھنڈے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ خطیب کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مسئلہ اس کا ذاتی تھا۔ اور جب آپ تیز بولتے ہو، وہ کہتے ہیں بڑی غلطی ہوگی اگر اس کو نظر انداز کر دیا۔ وہ آ کر آج پوچھتے ہیں کتنے لوگ جاؤ گے اسلام آباد؟ آپ کی یہاں تعداد دیکھی جاتی ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے ویسے ہاتھ اٹھا دیا ہے، کچھ لوگ ضرور جائیں گے۔ تو وہ اپنی رپورٹ بھیج دیں کہ جاٹلا سنی کانفرنس سے اتنے لوگ جائیں گے۔ آپ اونچا بولو، دائیں ہاتھ لہرا کر بولو، لکھنے والے کو بولو بیٹا لکھ۔ ہم نبی علیہ السلام کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر جج کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر پولیس کا احترام کرتے ہیں۔ ایک پولیس کا آدمی آتا ہے، قانون کی وردی پہنتا ہے، 18 لوگوں کو باندھ کے لے جاتا ہے۔ ہم ایسے چو کا احترام کرتے ہیں، ہم جرنیل کا احترام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی ایسا جرنیل آئے جیسے صلاح الدین ایوبی آیا تھا، کہتے ہیں کوئی ٹیپو سلطان آئے اور وہ محمد بن قاسم آئے، ایسے جرنیل کی جوتی اٹھا کر سر پر رکھنا فخر سمجھتا ہوں، کہتا ہوں۔ لیکن جرنیل یاد رکھ، اگر آپ نے مجھ سے عزت کروانی ہے تو میری نبی کی عزت کرتا رہے گا۔ صدر یاد رکھ، اگر آپ نے مجھ سے اپنی عزت کروانی ہے تو میری نبی کی عزت کرنی پڑے گی۔ وزیر اعظم یاد رکھ، اگر آپ نے عزت کرنی ہے کروانی ہے تو میرے نبی کی عزت کروانی ہوگی، کرنی ہوگی۔ اوے ججا تو بھی یاد رکھ، اگر آپ نے عزت لینی ہے تو عزت دینی ہوگی۔ سنیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو نبی کی عزت نہیں کرتا اس جرنیل سے نہیں ڈرتے، جج سے نہیں ڈرتے، صدر سے نہیں ڈرتے۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کرو۔ ہمارے ہاں ایک ملنگ گزرا ہے مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام سے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اہل تشیع کے خلاف بھی کام کیا ہے، جماعت اسلامی کے خلاف بھی کام کیا، ان کا پورا امتیاز تھا۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے وہ بانی جنرل سیکرٹری تھے۔ امام الاولیاء جناب مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اب امیر بن جاؤ۔ انہیں شرط لگائی کہ غلام غوث جنرل سیکرٹری بنے گا تو میں امیر بنوں گا۔ کون غلام غوث؟ جس کو ہر ہفتے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، اور سیاست کی پیچیدگی میں رہنمائی فرماتے تھے۔ ختم نبوت میں بھی کام کیا، ہر جگہ کام کیا۔ جب فوت ہو گئے تو مولانا عبداللہ درخواسی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں آئے تو انہیں پوچھا غلام غوث کیسی گزری؟ بہت ٹھیک گزری ہے۔ کہا غلام غوث یہاں تو بہت فتنے ہیں، ہمارے لیے کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا ختم نبوت کا کام نہیں چھوڑنا اچھا، اس سے نبی علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اس وقت ایک آدمی نے کہا تھا کہ اتنے لوگ مار دیے گئے، ذمہ دار کون ہے؟ مارنے والے فوجی تھے، ذمہ داری عطا اللہ شاہ بخاری پہ ڈال رہے تھے۔ ہمیشہ طاقت کو سلام ہوتا ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا ان شہدائے ختم نبوت کا صرف نہیں،
قیامت تک جتنے لوگ بھی نبی علیہ السلام کی عزت پر مریں گے اس کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ اور ہمارا وقت کا بخاری جناب مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی حالت میں آئے بہاولپور، یہاں قادیانیت کے مسئلے پہ دلائل دیے۔ ان کی عاجزی کے الفاظ ہیں، ہمیں اس طرح کہنا تو نہیں چاہیے لیکن عاجزی تھی۔ اس سفر کے بعد کہا کہ اپنی روسیائی کا مکمل یقین تھا، اب جو دیوبند سے بیماری میں چلا ہوں ختم نبوت کے لیے، اب اپنی نجات کا مکمل یقین ہو گیا۔ فیصلہ نہیں ہوا تو وہاں ایک عالم سے کہا کہ فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا، غالباً ان کا نام محمد علی تھا، بہاولپور کے ایک عالم، لیکن ہم جیتیں گے۔ اگر میں مر گیا تو میری قبر پر آ کر مجھے مبارک دینا کہ انور شاہ تو جیت گیا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا، جب مقدمہ جیت گئے اور بہاولپور کی عدالت نے کہہ دیا قادیانی کافر ہے، عدالت نے، تو وہ عالم وہاں دیوبند گیا اور شاہ صاحب کی قبر پر کہا شاہ صاحب آپ زندہ نہیں ہو، مبارک ہو، آپ وہ مقدمہ جیت کر آ گئے ہو۔ کہاں ہمیں کھڑا کر دیا جہاں سے ہم ایک منٹ بھی پیچھے نہیں جا سکتے۔ یہاں سے جو سمجھوتا کرے گا وہ تو منافق ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے ہاں ان کی عمر میں غزوات بھی ہوئے، سرایا بھی ہوئے، اور تمام صحابہ کرام کی تعداد شہداء کی 259 ہے، تاریخ دیکھ لیں 259۔ اور جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت صحابہ کرام کی جو شہداء کی تعداد ہے وہ 1400 ہے، اور 1400 میں 600 حافظ قرآن۔ 6 مہینے تک لڑائی جاری رہی، اور 6 مہینوں کے بعد فتح ہوا ان کا قلعہ، اور مسیلمہ کذاب کو مارا گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ہوئی، مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا اور کہا کہ وہ لشکر آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ کہ جس لشکر نے نبی کی عزت کی جنگ جیت لی ہے۔ ابوبکر صدیق خود آئے، صحابہ کو لائے، آگے تک چلے گئے، یہ معمول نہیں تھا، بہت آگے تک گئے، اور ہر ایک مجاہد سے ملتے اور اسے کہتے، اس کے بوسہ دیتے، ماتھے پر سینے سے لگاتے اور کہتے آپ نے ایک بہت بڑی جنگ، نبی کی عزت کی جنگ جیتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں بھی جنگ میں تھا، میرا چچا بھی تھا، زید بن خطاب، غیر مشہور صحابی، اور میرے والد صاحب کی بہت زیادہ محبت تھی ان سے۔ تو وہ ایک ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ زید ہے یا نہیں ہے، شہید ہو گیا ہے یا وہ زندہ رہ گیا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے دیکھا، سمجھ تو گیا کہ میرے چاچا کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی سامنے جانے کی۔ یہاں تک کہ وہ قتیبہ کہتے ہیں نا آخری قافلہ، وہ آیا اور زید نہیں ملا، تو میں سامنے گیا، مجھ سے پوچھا تمہارا چچا کدھر ہے؟ تو جواب دیا وہ تو شہید ہو گیا ہے۔ عمر خوشتر کہہ رہا تھا نا، عمر میں یہ سارے خصوصیات ہیں، اسے زیادہ بھی ہیں، لیکن جیسی پتہ چلا استقامت اور جبل کا پہاڑ، استقامت کا جبل، وہ عمر زمین پہ گر گیا کہ زید شہید ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا مجھے مت اٹھاؤ، میں زمین پہ لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں یہ بات سنو، اس کو پھیلاؤ۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بولنے کے قابل ہو گئے تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے، آپ گواہ رہنا کہ مجھے اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ بھی گواہ رہنا کہ میرا بھائی میرے نبی کی عزت کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اللہ میں لیٹے لیٹے درخواست کرتا ہوں کہ میرے خاندان کی اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ جناب عمر کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں ایک شاعر تھا متمم اس کا نام تھا، اور اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں اس کا بھائی فوت ہو گیا تھا، تو اس نے اس کے مرثیے پر 1000 شعر کہے تھے۔ اس کو بڑا شاعر کہتے ہیں، عام طور پر شعراء تو 15-16 شعر کہتے ہیں، 1000 شعر، خوشتر 1000۔ ان کی بہت شہرت ہوئی، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو جب مسجد نبی کو چلے گئے عمر رضی اللہ وہ ملے، ان سے کہا متمم تم شاعر ہو نا؟ میں نہیں ہوں نا؟
تم نے اپنے بھائی کے لیے 1000 شعر کہے، اگر میں شاعر ہوتا تو میرا بھائی میں اپنے بھائی کے لیے 2000 شعر کہتا۔ جناب عمر نے کہا عارفانہ سوال تھا، جواب بھی عارفانہ ہے۔ میں شاعر نہیں ہوں، تو شاعر ہے، تو نے اپنے بھائی کے لیے 1000 شعر کہے۔ جناب عمر کہتے ہیں اگر میں شاعر ہوتا میں اپنے بھائی کے لیے 2000 شعر کہتا، وہ نبی کی عزت کی جنگ جیتنے کے لیے گیا ہے، شہید ہو گیا۔ متمم نے جواب دیا، اس نے کہا مجھے تو شعر کہنے تھے کہ میرا بھائی زمانہ جاہلیت میں مر گیا تھا، لوگ اس کی اہمیت نہیں جانتے تھے، میں نے ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے شعر کہے۔ تمہیں اپنے بھائی کے لیے شعر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نبی کی ختم نبوت کے لیے شہید ہو گیا ہے، اور چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ایمان سے بتا، ہم ختم نبوت پر کسی قسم کا کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ چلو ایک ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، اگر ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت آپ کا موضوع، صدر، وزیر اعظم، جرنیل، جج ہم بنیں گے، عہدے ہمارے پاس ہیں، میں اس معاہدے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کو محفوظ رکھا جائے۔ پھر کیسے بات ہوگی جب نبی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی؟ میرا نوجوان سویرے اٹھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، غسل کرتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ تیل لگاتا ہے، سرما لگاتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت کہتا ہے۔ میں بھی اس کی خوبصورتی کی داد دیتا ہوں، خوبصورت ہے، لیکن نوجوان اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا کے جاؤ کہ تمہاری خوبصورتی کس کی وجہ سے ہے، تمہاری خوبصورتی کی بنیاد کیا ہے؟ لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، کیا نبی علیہ السلام ہی آپ کی وجہ حسن ہے، وجہ جوانی ہے، وجہ زندگانی ہے؟ اگر نبی نہ ہوتے تو ہوتا نہ، زندگی نہ ہوتی، جوان نہ ہوتا، حسین نہ ہوتا، اور یہ وعدہ کر کے انشاءاللہ اپنی جوانی کو نبی کی عزت پر لٹاؤں گا انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ ایسے ماحول کے اندر میں نے 2 نقطوں پر بات کی، ماحول کیا ہے یہ بتایا، اور یہ بتایا کہ ہمارے پاس کوئی چانس نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس لڑائی میں ذرا دیر ہو جائے آئندہ لڑیں گے، نہیں، آخری راؤنڈ ہے، آخری، یا ابھی یا کبھی نہیں۔ کشمیر بھی، ختم نبوت بھی، کشمیر بھی میرا موضوع ہے، ختم نبوت بھی میرا موضوع ہے، انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے کسی سے کم نہیں، ہم کشمیر کو بھی آزاد کریں گے اور ہم ختم نبوت کو بھی آزاد کریں گے انشاءاللہ، اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ اور انتہائی قابل احترام سامعین، پاکستان تو بنا ہی ختم نبوت کے لیے ہے۔ پاکستان کے بانیان میں 2 لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، ایک آدمی کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح، اور جب غازی علم الدین کا کیس آیا تو وکالت محمد علی جناح نے کی۔ مجھے نہ بتایا جائے کہ محمد علی جناح وہ ختم نبوت کا منکر تھا، مجھے نہ کہا جائے، اس لیے کہ اگر وہ منکر ہوتا وہ غازی علم الدین کا کیس نہ لیتا۔ یہ تو بانی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، عمران کو بتا رہا ہوں کہ تمہارا بانی پاکستان وہ قادیانیوں کے ایجنٹ نہیں تھا، تو کس طرح بن گیا ہے؟ اور علامہ اقبال کی بات کرتے ہو، علامہ اقبال غازی علم الدین کے جنازے میں آیا، لوگوں سے کہا ہٹ جاؤ، میں ایک عاشق رسول کو کندھا دینا چاہتا ہوں۔ اقبال کتنا بڑا آدمی ہے، جاننے والے جانتے ہیں، وہ آیا، اس نے کندھا دیا، اور جب قبر نزدیک ہو گئی تو اقبال نے لوگوں سے کہا کہ عجیب جملہ کہا ہے، وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں سے کہا ابھی غازی علم الدین کو مت دفناؤ، اس سے پہلے اس قبر کے اندر میں لیٹنا چاہتا ہوں، اس قبر میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اقبال قبر تو مردوں کے لیے ہوتی ہے، زندوں کے لیے تو نہیں ہوتی، آپ تو زندہ ہو۔ اقبال نے جواب دیا ہاں میں زندہ ہوں، لیکن کل محشر میں نبی علیہ السلام سے ملاقات تو ہوگی نا، وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میری عزت کی جنگ تھی، آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ میں جواب دوں گا کردار تو ادا نہیں کر سکا، لیکن آپ کے ایک عاشق کے قبر میں 5 منٹ کی لیٹ کر ہمدردی کا اظہار تو کر لیا ہے، جو میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ کہاں اقبال کا پاکستان، کہاں قائد اعظم کا پاکستان؟ کیوں آج کا سیکولر طبقہ بیجے ختم نبوت کے بارے میں تانا دیتا ہے؟
مجھے کیوں جنونی کہتا ہے، مجھے کیوں مذہبی انتہا پسند کہتا ہے، مجھے کیوں دہشت گرد کہتا ہے؟ میری کمزوری نہیں، نبی علیہ السلام سے محبت میری قوت ہے، قوت ہے۔ انشاءاللہ نبی کی محبت پر جان لٹا کر تاریخ رقم کریں گے۔ اگر 53 کے اندر آپ نے 10,500 لوگ شہید کیے تو انشاءاللہ اب کی بار نبی کی عزت کے لیے 20,000 لوگ شہید ہوں گے انشاءاللہ۔ شہادت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، شہادت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ مشکل حالات ہیں، یہ معاہدے زرداری نے بھی کیے، نواز شریف نے بھی کیے، لیکن وہ انہوں نے آ کر یہاں پھر دباؤ میں آ گئے کہ ختم نبوت کے لوگ تو زیادہ ہیں، میں آپ کے معاہدے پہ عمل نہیں کر سکتا۔ عمران اڑوتے اڑوت فوجیوں کی طرح، یہ جو عوام مان کے آتا ہے یا کر کے دکھاتا ہے، اس کو نہ قوم سے غرض ہے، نہ مہنگائی سے غرض ہے، نہ عوام سے غرض ہے۔ یہ کچھ دنوں کے لیے کچھ کام کرے گا، پھر چلا جائے گا، اقوام متحدہ میں جنرل بن جائے گا اور لوگوں سے کہے گا دیکھو میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا، اسرائیل کی خدمت کی، قادیانی کی خدمت کی، آسیا کی خدمت کی، یہ نوبل انعام کے چکر میں ہے۔ لیکن عمران یاد رکھ، اگر تو ایسا فیصلہ کرے گا ختم نبوت کے خلاف تو تمہیں لاکھوں لوگوں کی جانوں سے پار کر جانا ہوگا، ان لوگوں کو کچل کر جانا ہوگا۔ جب تک ہم زندہ ہیں زور سے بولو، ہم ختم نبوت پر کیوں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اونچی آواز میں تیار ہو انشاءاللہ قربانی کے لیے۔ ہر آنے والا دن آپ کے لیے بدخبری کی خبر لے کر آتا ہے، ہر آنے والا دن۔ ہمارے لیے اس پاکستان میں کوئی خوشی کی بات نہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم 2 نمبر کے شہری ہو، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم جنرل نہیں بن سکتے، صدر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، قریب جاؤ گے واپس کر دیا جائے گا۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھٹو کے مقابلے میں بڑی تحریک چلائی انہوں نے، لیکن حکومت کی باری آئی تو ضیاء الحق آ گیا۔ کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر پگڑی تھی اور داڑھی تھی۔ 2002 میں جمالی اور مولانا فضل الرحمان کا مقابلہ ہوا، ساری مشینری ISI ساری فوجی لوگوں کو چودھریوں کو ڈرا ڈرا کر جمالی کو ووٹ دلواتے رہے، پیپلز پارٹی کو مخالف کر دیا، پھر بھی جمالی 1 ووٹ سے جیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو نہیں چھوڑا گیا، مطالبہ ہوگا کہ آپ داڑھی کو منڈواؤ، پگڑی کو ہٹاؤ تو آپ قابل قبول ہوں گے۔ نہیں، ہم اسی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کو اسلامی اسٹیٹ بنائیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ کہ دیوبند کے بیٹے کل بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے نہیں تھے اور آج بھی الحمدللہ ہم زیادہ ہیں۔ ہمارا انتشار ہمیں خراب کر رہا ہے۔ انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے نام میں بہت دلچسپی ہے، یہ دلچسپی کی بات ہے، نبی کے نام پر جمع ہوں گے اور وہ کہہ دیجئے کہ باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہماری یہ کانفرنس ہے، یہ رونے اور دھونے کی کانفرنس ہے۔ کبھی جاؤ دریا سندھ کو دیکھو، آپ کو قریب پڑتا ہے، اس کی موجوں کو دیکھو، دریا کی روانی کو دیکھو۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں تم آپ کو دعوت نہیں دیں گے، خود جائیں گے، لیکن بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی، بڑے پیمانے پر علماء کو پکڑا جائے گا۔ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، لسٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ تحریک کیا شکل اختیار کرتی ہے، اور اگر تحریک نے یہ شکل اختیار کی کہ اس کے اندر میری ماں بہن بیٹی کی ضرورت پڑی تو آپ بھی تیار رہنا۔ آپ امی عائشہ کی بیٹیاں ہو، آپ ماں حوا کی بیٹیاں نہیں ہو۔ ماں حوا کی بیٹیاں وہ بے حیا ہوتی ہیں، امی عائشہ کی بیٹی باادب بادین اور باحیا ہوتی ہے۔ آپ کو قربانی دینی پڑے گی، موقع آئے گا آپ کو اپنے زیور بیچ کر نبی علیہ السلام کی عزت پہ خرچ کرنا ہوگا۔ آپ بھی تیار رہو، ابھی کا آنے والا وقت آسان وقت نہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو پیش کی خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ جنگ ہارنے والی جنگ نہیں ہے، یہ جیتیں گے انشاءاللہ، اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ رونے دھونے کی بات ہے، مجھے ایک عربی کا ایک شعر یاد آ گیا، سبا معلقہ کا۔
وہ تو کسی اور تناظر میں کہتا ہے، لیکن میں اس کو موڑ کر اپنے موضوع میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی بست اللوا بین الدخول فحوملی۔ او دو جانے والوں کھڑے ہوئے، ٹھہر جاؤ۔ دو آدمی جا رہے تھے، او دو جانے والوں کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ نب کی ہم روئیں گے، ہم روئیں گے۔ کس کی بات کر کے رو گے؟ نب کی من ذکر حبیب و منزلی، کبھی مکان کی بات کریں گے، کبھی مکین کی بات کر کے روئیں گے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اور لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اور علماء کے لیے کہہ رہا ہوں لقد امر على الديار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الديار۔ غالباً ترجمے کا موقع نہیں ہوگا، یہ موقع ترجمے کا نہیں، علماء سے پوچھ لو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد امر على الديار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الديار۔ یہ موقع آ گیا ہے، یہ موقع آ گیا ہے۔ اور دو جانے والے ٹھہر جاؤ، ہم اپنے حبیب کا ذکر کریں گے اور اس کے منزل و مکان کا ذکر کریں گے، پھر ہم روئیں گے۔ رونے کے لیے ٹھہر جاؤ۔ جاٹلا والوں آئیں روئیں، ہمارے پاس رونے کے علاوہ کیا ہے؟ ہمارے پاس رونے کے علاوہ نہیں۔ ہم نے ایک آدمی کو بندوق پکڑوائی، اس نے ختم نبوت کے خلاف استعمال کی۔ ہم نے ایک آدمی کو تخت پہ بٹھایا، اس نے تخت کو ختم نبوت کے خلاف استعمال کیا۔ ہم نے ایک آدمی کو عدالت پر بٹھایا، اس نے عدالت کو ختم نبوت کے خلاف استعمال کیا۔ ربا، اگر آسیہ ملونہ کو رہا ہونا تھا اس سے پہلے مجمع کو مر جانا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ موقع نہ ملتا کہ ہم یہ کہتے کہ ایک عورت ہے، وہ نبی علیہ السلام کو دشنام دے رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، وہ زندہ چلی گئی ہے۔ جج نے بھی کچھ نہیں کیا، جرنیل نے بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جب ان کا ساتھ دیا تو ہم زندہ کیوں رہیں؟ کفا نب کے من ذکر حبیبی و منزلی، میں اپنے مزاج کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں۔ ہمارے آن دلی بنادا کرے مل کر آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، میں یوں ترجمہ کرتا ہوں۔ ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے۔ کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں۔ آج اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ نبی کی عزت کی بھیک مانگ رہا، نہیں دے رہے۔ میں نبی کی عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں، وہ آگے سے گولی دے گا۔ میں نے گولی نہیں مانگی جرنیل صاحب، میں نے گولی نہیں مانگی، میں نے جیل نہیں مانگا، میں نے ہتھکڑی نہیں مانگی۔ میں اس نبی کی عزت کی بھیک مانگ رہا ہوں جو آپ کا بھی نبی ہے، جرنیل کا بھی نبی ہے، کرنل کا بھی نبی ہے، صدر کا بھی ہے، وزیر اعظم کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ اس نبی کی عزت مانگنا گناہ کی بات نہیں ہے۔ آپ مقابلے میں مجھے جیل لے جاؤ گے، دہشت گرد قرار دو گے، پابندی لگاؤ گے، مجھے مارو گے، آپ جو کچھ کرنا چاہو انشاءاللہ یہ سختیاں برداشت کریں گے۔ ہمارا نام دیوبند ہے، ہم نام نہیں چھوڑ سکتے، لیکن نبی کی عزت کی جنگ جیتیں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ۔ قفا نبک من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فخملی۔ ترجمہ کر رہا ہوں۔ او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم۔ ججا، جرنیلا، یہ موقع کیوں آ گیا ہے؟ کرسی نہیں مانگ رہا، پیسے نہیں مانگ رہا، پلاٹ نہیں مانگ رہا، سیٹ نہیں مانگ رہا، نبی کی عزت مانگ رہا ہوں۔ او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ کوئی گیا ہے عمرے پر، حج پر، اس کو کہہ دو جا کر گنبد خضرا کے ساتھ کان لگاؤ نا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟
پاکستان کے امتیوں کے بارے میں ان کا کیا پیغام ہے؟ یہ طالب علم تو کہتا ہے کہ آج کل گنبد خضرا کے مکین کا یہ پیغام ہے، ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ اور میری حب الوطنی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، 48 کی جنگ دیکھو، آپ 65 کی جنگ دیکھو، آپ 73 کی جنگ دیکھو، 70 کی جنگ دیکھو، اور آپ طالبان کے خلاف فوج کی کارروائی دیکھو۔ ہم نے طالبان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ ہماری نیکی نہیں مانتے۔ اور میں نے جنرل باجوہ کو سامنے کہا پشاور میں، جنرل صاحب آپ بتاؤ، وہ لوگ تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے، وہ لوگ نعرے تکبیر لگاتے تھے، آپ بھی تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن آپ کا نعرہ پسپسا تھا، ان کا نعرہ جوش جذبے والا تھا۔ وہ آگے کہتے تھے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، اور آپ کے فوج کانپتی۔ پھر ہم اٹھے اور ہم نے کہا، جمعیت علماء اسلام نے، وفاق المدارس نے، کہ آپ جو آیات پیش کر رہے ہو تم ہمارے شاگردوں، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ آپ جو حدیث بتا رہے ہو یہ حوالہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو فقہ کی عبارت پڑھتے ہو اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ استاذ نے نظریاتی طور پر طالبان کا مقابلہ کیا، تو پھر آگے جنگ جب نظریات نہ رہے تو پھر آگے جنگ تو بندوق کی تھی، گولیوں کی تھی۔ آپ کی گولیاں زیادہ تھیں، ہم ان کی کم تھی، تو آپ جیت گئے۔ میرے سامنے 35 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جرنیل نے یوں ہاتھ اٹھایا اور کہا یہ ٹھیک کہہ رہا، اگر علماء دیوبند کا فتویٰ نہ ہوتا تو ہم جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، 70 کی جنگ میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، 65 کی جنگ میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، 48 کی جنگ میں کشمیر ہم نے آزاد کیا۔ آج بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے فوج سے 2 قدم آگے بڑھ کر دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن گلے کا حق تو ہے نا، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا۔ آؤ دیکھو میرے جیب میں افغانستان کا شناختی کارڈ نہیں، انڈیا کا نہیں، پاکستان کا ہے۔ مجھے کیوں آپ غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہو؟ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ کس طرح بتاؤں، کلیجہ پھٹ رہا۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جانے کس کی لگن، کس کی دن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی نہیں۔ ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں۔ تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسے اپنی طبیعت گوارا کرے۔ عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، 2 گھڑی کا سہارا سہارا نہیں۔ دل کو بے لاؤں کیسے شبِ ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازانہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ بولو انشاءاللہ اونچی آواز میں، ہاتھ لہرا کر انشاءاللہ۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید میں جہاں الایام کا لفظ آیا ہے الاحوال سے ترجمہ کرتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اور اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کی حالت بدلنے کا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازان نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ میں فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا،
نہیں کرتا. وہ جو کل ایک مولوی صاحب آئے تھے اور کہتے تھے کہ تیری پینٹ دی سری، ذرا ان سے پوچھو اندر جا کر معافی نامے پر کس نے مجبور کیا؟ تحریک چلانی ہو تو علماء دیوبند کے بیٹوں سے سیکھ لیا کرو. میں اشارہ کر رہا ہوں انشاءاللہ اس تاریخ میں گردن کٹے گی، معافی نامہ نہیں مانگیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ. تیار ہو انشاءاللہ. ظالمو اپنی قسمت پہ نازانہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ اور آپ آخر میں آپ کا جذبہ، آپ کی تاریخ، آپ کے علماء، آپ کی قربانیاں، آپ کا جماعت جمعیت علماء اسلام، آپ کا لیڈر مولانا فضل الرحمان، یہ تمام تعبیرات کو ان دو اشعار میں کہتا ہوں. میرا ذوق نظر آزما لیجئے، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظر نہیں یا نظارہ نہیں. انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے قربانی دو گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کرو، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھوں کو یوں لے رہا زور سے. یہ ہاتھ لے رہا ہوں، زور سے لے رہا ہوں. یہ ہاتھ لے رہا نا اس بات کا وعدہ ہے کہ اسلام آباد جائیں گے اور جا کر واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ. ہاتھ لے رہا ہوں زور سے. میڈیا والوں ان لہراتے ہوئے ہاتھوں کا فوٹو لو، یہ کل نجات کا ذریعہ بنیں گے شفاعت کا. آپ کا جذبہ دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا. میں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جاٹلا گیا تھا، وہاں کانفرنس میں لوگوں کا جذبہ یہ بتا رہا تھا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا. بہت زیادہ شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.